میرے پیارے اللہ، آپ کے نام یہ میرا پہلا اور آخری خط ہے۔ بچپن میں ایک بار ایک کہانی پڑھی تھی، ایک یتیم بچے کی کہانی، جسے اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے نام ایک چٹھی لکھتا ہے۔ وہ چٹھی ڈاک خانے والے کھول لیتے ہیں اور پھر اس بچے پر ترس کھاتے ہوئے کچھ رقم اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھیج دیتے ہیں۔ تب وہ کہانی پڑھتے ہوئے مجھے ترس سے زیادہ اس بچے پر رشک آیا تھا، جس پر دنیا نے ترس کھا لیا۔ مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا جب مجھے بھی اللہ کے نام ایسا ہی ایک خط لکھنا پڑے گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا اس خط کو کھول کر پڑھنے کے بعد بھی کبھی مجھ پر ترس نہیں کھائے گی، یا شاید لوگ کبھی اس خط کو پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ نہیں، کیا یہ کہوں کہ پڑھنا نہیں چاہیں گے؟ نہیں، کیا کہوں کہ یہ خط ان تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ کاغذ پر سیاہی سے لکھی ہوئی تحریر دیکھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ سوچ کی لہروں پر بھیجی جانے والی تحریر کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں، لکھنے والے اور اللہ کے سوا۔ میری خواہش تھی میں بھی اس بچے کی طرح ایک کاغذ پر یہ تحریر لکھتی اور پھر اسی طرح لفافے پر اللہ کے نام لکھ کر ڈاک کے سپرد کر دیتی، مگر وہ ایسا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ لکھنے کے لیے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہونا چاہیے، وہ دونوں چیزیں تھامنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں اپنا ہاتھ بستر سے اٹھا نہیں سکتی، ہاتھ ہلانے کی کوشش کروں گی تو میرے جسم پر موجود زخموں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ قلم ہاتھ میں تھاموں گی تو ہتھیلی کا ماس قلم کے ساتھ چپک جائے گا۔ انگلیاں موڑوں گی تو میرے انگلیوں کے جوڑ پر پڑنے والی تہیں گوشت کے باقی ماندہ گوشت کو برہنہ کر دیں گی۔ آنکھیں مسلسل کھلی رکھنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ درد کم کرنے کی دعائیں مجھے ہوش میں رہنے نہیں دے رہی، درد مجھے ہوش کھونے نہیں دے رہا۔ میں بول کر کسی دوسرے کو بھی خط نہیں لکھوا سکتی، میں الفاظ اکٹھے کرنے کے قابل نہیں رہی۔ میرا ذہن درد اور اذیت سے معاف ہو رہا ہے۔ میرے وجود سے کراہوں کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل پا رہا، اور تکلیف اتنی ہے کہ میں کراہ بھی نہیں پا رہی۔ منہ کھولنے کی کوشش میں میرے چہرے کی جلی ہوئی جلد اور گوشت چٹکنے لگتا ہے، خون اور پیپ رسنے لگتی ہے، لفظ کراہ بن جاتا ہے۔ نیو ہاسپٹل کے برن یونٹ میں ایک بستر پر میں اپنی زندگی کے آخری گھنٹے گزار رہی ہوں۔ میرا 70% جسم جل چکا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے سے میں زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ یہ اگلے 1-2 گھنٹوں میں مر جائے گی۔ میں نے اپنے بستر سے کچھ فاصلے پر ڈاکٹر کو کچھ دیر پہلے کہتے سنا تھا، وہ پتہ نہیں کس سے مخاطب تھا، امی سے، ابو سے، محور سے، سجاد سے، لائق سے، پتہ نہیں کس سے، مگر اس نے یہ کہا ضرور تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ کان؟ پتہ نہیں انہیں کان کہنا اب ٹھیک تھا یا نہیں۔ جلنے کے بعد چیزوں کو کوئلہ کہتے ہیں یا راکھ؟ جلی ہوئی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ پچھلے 24 گھنٹوں سے میں جن سوالوں کے جواب تلاش کر رہی ہوں، ان میں سے یہ بھی ہے۔ میری ناک میں لگی ہوئی آکسیجن کی نالی دنیا میں میری آخری سانسوں کو ممکن بنا رہی ہے۔ میرے دائیں ہاتھ کی آبلہ بنی ہوئی پشت میں پیوست ایک ڈرپ قطرہ قطرہ کر کے میرے اندر وہ نمی پہنچا رہی ہے جو میرے وجود کو اس ہولناک اذیت سے چھٹکارا پانے بھی نہیں دے رہی۔ میں گردن سے پاؤں تک ایک سلاخ دار پنجرے میں ہوں، جس کو سفید رنگ کی ایک چادر سے ڈھانپا گیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ میرے جسم سے کوئی چیز نہ چھوئے۔ میرے جسم پر موجود گوشت، چربی، کھال سب کچھ جل کر
صرف خون آلود اور پیپ زدہ ایک ڈھیر رہ گیا ہے، اور ڈاکٹر اس ڈھیر کو مزید کسی تکلیف سے بچانے کے لیے اس پر کپڑا چھونے نہیں دے رہے۔ میں اپنا ہاتھ اٹھا کر چہرہ چھو نہیں سکتی، مگر میں پھر بھی جانتی ہوں وہاں اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے چہرے کے سارے نقوش مسخ ہو چکے ہیں۔ ہاں، مگر آنکھیں اب بھی باقی ہیں۔ آنکھیں اب بھی دیکھ سکتی ہیں اور دکھا بھی سکتی ہیں۔ میں پچھلے 24 گھنٹوں سے خود پر نظریں ڈالنے والے ہر شخص کی آنکھوں کی پتلی میں اپنی شبیہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہر شخص نظریں چرا جاتا ہے، مجھے اپنی شبیہ نظر نہیں آتی۔ 24 گھنٹے، صرف 24 گھنٹے ہی تو گزرے ہیں مجھے گوشت پوست کے ایک نارمل انسان سے جھلسے ہوئے اس بے شناخت ڈھیر میں تبدیل ہوئے۔ 24 گھنٹے پہلے میں اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے چہرے کے ہر نقش کو محسوس کر سکتی تھی۔ ناک کی باریک اٹھی ہوئی نوک، ہونٹوں کی مخصوص ساخت، گالوں کی ملائم جلد، بھووں کے بال، دراز خمدار پلکیں، تھوڑی کا گڑھا، مسکرانے پر گالوں میں پڑنے والے ڈمپل، کانوں کی نرم لو اور اس میں لٹکتی ہوئی بالیاں، کمر تک لمبے سیاہ گھنے اور ملائم بال جو بہت اچھی طرح باندھے جانے کے باوجود میرے ماتھے اور گالوں پر بکھرے رہتے تھے، اور جنہیں میں ہر وقت کانوں کے پیچھے اڑستی رہتی، اور خمدار پلکوں والی سیاہ ہنستی ہوئی آنکھیں۔ اب وہاں کیا ہے؟ میں جانتی ہوں، میں نہیں جانتی۔ مجھے آپ کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ میں آپ کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے تو خط نہیں لکھ رہی، میں تو آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی؟ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ درد ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نرس میری ناک میں لگی ہوئی نالی کو ٹھیک کر رہی ہے۔ اس نے آکسیجن کے پریشر میں کچھ تبدیلی کی ہے، میں محسوس کر سکتی ہوں۔ میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ترہم ہے، ترس ہے، خوف ہے، کیا ہے؟ میری آنکھیں ایک بار پھر بند ہو رہی ہیں۔ میرے بستر کے پاس کھڑے لوگ میری سانسیں گن رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے میں مر جاؤں۔ میں جانتی ہوں وہ چاہتے ہیں میں اس اذیت سے چھٹکارا پا جاؤں۔ مجھے علم ہے، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، مگر میں جو آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یاد نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں کیوں یاد نہیں آ رہا۔ میں 2 سوال پوچھے بغیر مرنا نہیں چاہتی۔ کیسے مر جاؤں؟ مگر سوال میں یاد کر رہی ہوں، مجھے یاد آ جائے گا۔ کوئی میرے بستر کے پاس رو رہا ہے، میں آنکھیں کھولے بغیر بھی آواز پہچان سکتی ہوں، آخری سانس لیتے ہوئے بھی ان سسکیوں کو شناخت کر سکتی ہوں۔ وہ میری ماں ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے میں اسے اسی طرح اپنے سرہانے دیکھ رہی ہوں، جلے پیر کی بلی کی طرح۔ وہ میرے بستر کے گرد پھر رہی ہے، میرے دائیں جانب، پھر میرے بائیں جانب، دائیں جانب، بائیں جانب۔ وہ روتی ہے، چپ ہو جاتی ہے، ہاتھ میں پکڑے ہوئے پن سورہ سے آیات اور دعائیں پڑھتی ہے، مجھ پر پھونکتی ہے، مجھے دیکھتی ہے، پھر رونے لگتی ہے۔ وہ پھر کچھ پڑھتی ہے، پھر پھونکتی ہے۔ وہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی، تسلی دینے کے لیے نہ محبت جتانے کے لیے۔ وہ میرا ماتھا چھوئے گی تو میرے ماتھے کی جھلسی ہوئی جلد اپنی جگہ چھوڑنے لگے گی، میں اور کراہوں گی۔ وہ میرا گال چومے گی تو وہاں موجود آبلے پھوٹ پڑیں گے، میں چیخوں گی۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گی اور میرے جھلسے ہوئے گوشت میں سے خون رسنے لگے گا، میں اذیت برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کبھی ماں کے لمس کو آپ نے اولاد کے لیے برچی بنے دیکھا ہے؟ وہ روتی جاتی ہے، میرے بستر کے گرد چکر کاٹتی جاتی ہے۔ نو ماں، اس عورت نے اپنے جسم کے اندر مجھے تخلیق کیا ہے، سمن کو، میری ہڈیاں، میرا گوشت۔
میری جلد، میرا خون، سب کچھ اسی کے وجود ہی کا تو ایک حصہ ہے۔ 20 سال پہلے اس نے ایک مکمل وجود کو جنم دیا تھا۔ 20 سال بعد اس مکمل وجود کو جھلسے ہوئے پیپ زدہ گوشت کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے دیکھ کر وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ اسے قرار کیسے آ سکتا ہے؟ بالوں میں تیل لگایا کرو سمن، اس طرح لاپرواہی مت برتا کرو۔ میں اب بھی اس کی آواز سن سکتی ہوں، مگر اب میرے سر پر جلد سے جلد کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کوئی اپٹن اب میری رنگت کو بدل نہیں سکتا، نہ اس کی ملائمت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ کی رنگت کو بدل نہیں سکتا، نہ اس کی ملائمت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ کتنے کھردرے ہو رہے ہیں تمہارے ہونٹ، بلائی لگایا کرو ان پر۔ وہ اب شاید شناخت بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے ہونٹ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا خریدا ہوا کوئی لباس اب میرے جسم کو دوسروں سے ممتاز نہیں کر سکتا تھا۔ 20 سال اس نے جس شاہکار کو تخلیق کرتے اور حفاظت سے رکھتے ہوئے گزار دیے، اسے کچھ دوسرے لوگوں نے چند ہی گھنٹوں میں ناقابل شناخت کر دیا تھا۔ وہ کس کس کا چہرہ نوچنا چاہتی ہوگی، کس کس کو بے شناخت کر دینا چاہتی ہوگی، برن یونٹ کے اس بستر پر کس کس کو دیکھنا چاہتی ہوگی، پتہ نہیں۔ 9 ماہ اس نے مجھے اپنے جسم میں رکھا اور 20 سال اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، اور مجھے اس حال میں دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح میرے بستر کے گرد چکر کاٹ رہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں، اللہ، آپ مجھے اس حال میں دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ تخلیق تو مجھے آپ نے ہی کیا ہے، کئی صدیاں تو مجھے آپ نے بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ میری آنکھیں، ناک، ہونٹ، سب کچھ آپ نے ہی بنایا تھا۔ اب اس جھلسے ہوئے جسم کو دیکھ کر آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ جس چیز کو آپ نے بنایا، انسان نے اسے بگاڑ دیا، جلا دیا، مسخ کر دیا۔ آپ مجھے دیکھتے ہوئے کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے؟ میری ماں کی طرح کیا آپ بھی بہت سے لوگوں کو؟ کب؟ میں اب ڈاکٹر کی آواز اپنے قریب سن رہی ہوں۔ وہ ایک بار پھر مجھے دیکھنے آیا ہے۔ میں اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے اس کے قریب کھڑے اپنے باپ کو دیکھ رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی بے یقینی ہے جو 24 گھنٹوں سے جیسے اس کے چہرے پر کندہ ہو گئی ہو۔ اسے یقیناً اب تک یقین نہیں آیا ہوگا کہ یہ سب کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ اخبار میں چھپی ہوئی سرخی پڑھنے اور اسے اپنے سامنے مجسم حالت میں دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ اس سرخی سے خونی رشتہ رکھتے ہوں تو پچھلے 24 گھنٹوں میں نے اس کے ہاتھوں میں انجیکشنز کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ وہ انجیکشنز لاتا ہے، نرس ان انجیکشنز کو ڈرپ میں منتقل کر دیتی ہے۔ اس کے جریوں زدہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈاکٹر کے نسخے اب کچھ بھی واپس نہیں لا سکتے، نہ میرا چہرہ، نہ اس کے نقش، نہ میرا بے داغ جسم، نہ میری زندگی۔ ہاں، ان ہاتھوں سے وہ اگر کچھ روپے زیادہ کما لیتا تو آج میرا وجود جلے ہوئے گوشت کے اس ڈھیر میں تبدیل نہ ہوا ہوتا۔ اس کے چہرے کی بے یقینی اب شکست خوردگی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسان ہار مان ہی لیتا ہے، ہار ماننی ہی پڑتی ہے، اور بیٹیوں کے مقدر سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز باپ کے کندھوں کو نہیں جھکا سکتی۔ دوسری بیٹی کو بیانے کا حوصلہ کہاں سے لائے گا وہ؟ مہوش کو۔ میرے جیسے بھائیوں کو موت آ جانی چاہیے جو بہنوں کو ٹرک بھر کر جہیز نہیں دے سکتے۔ سجاد کہاں ہے؟ میں نے اسے پچھلے 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار دیکھا ہے، تب جب کل رات کو وہ حیدرآباد سے میرے جلنے کی خبر سن کر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور کپڑے بے ترتیب تھے، وہ تب ہوش میں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر صرف ایک نظر مجھے دیکھا تھا، میری اور اس کی نظر ملی، پھر وہ کچھ کہے بغیر الٹے قدموں وارڈ سے بھاگ گیا، مگر بلند آواز میں اس کے رونے کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، میرے جیسے بھائیوں کو موت آ جانی چاہیے۔
جو بہنوں کو ٹرک بھر کر جہیز نہیں دے سکتے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز غائب ہو گئی اور اس کے بعد وہ دوبارہ اندر نہیں آیا۔ شاید وہ میرا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا، شاید کوئی بھی میرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، پھر بھی سب کو میرے سامنے آنا پڑ رہا ہے۔ کیا ان میں سے کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ زندگی میں ایک بار وہ بھی اخبار کی ایک خبر کا حصہ بن جائیں گے؟ یہ تو میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اخبار کی ایک خبر بن جاؤں گی۔ کم جہیز لانے پر ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ سسرال کے ہاتھوں بہو کا قتل، جہیز نے ایک اور لڑکی کو برن یونٹ پہنچا دیا۔ 1 سال کے بیٹے کی ماں کھانا پکاتے ہوئے جل گئی، پتہ نہیں اخبار کی سرخی کس طرح لگی ہوگی۔ 1 سال کا بیٹا؟ عثمان، ہاں وہ کہاں ہے؟ عثمان کہاں ہے؟ پچھلے 24 گھنٹوں سے میں نے اسے بھی نہیں دیکھا، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ 2 دن سے اسے بخار تھا، پتہ نہیں آج اسے کوئی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوگا یا نہیں۔ میں اس کو ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، آخری بار، دوبارہ تو کبھی۔ آنکھیں کھولنا میرے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آکسیجن کی نالی کے ساتھ بھی سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، مگر میرا ذہن ابھی بھی معاف نہیں ہوا۔ چہرے، آوازیں اور چیزیں گڈمڈ ضرور ہو رہی ہیں، مگر میں کچھ بھی بھولی نہیں ہوں سوائے اس سوال کے بس وہ یاد نہیں آ رہا، ورنہ باقی تو سب کچھ یاد ہے مجھے، سب کچھ۔ یہ بھی کہ 24 گھنٹوں سے پہلے میں نے ہونٹوں پر کون سی لپسٹک لگائی تھی؟ اسکارلیٹ، ہاں یہی رنگ تھا۔ مجاہد کہتا تھا یہ رنگ مجھ پہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور چوڑیاں، ہاں چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھی میں نے، گہری سبز رنگ کی چوڑیاں۔ آگ کی لپیٹوں میں آ کر شاید وہ بھی پگھل گئی ہوں گی میرے وجود کی طرح۔ بچپن میں چوڑیوں کی چین بنایا کرتی تھی میں، موم بتی جلا کر چوڑی کے ایک سروں کو دوسرے سرے سے جوڑا کرتی تھی۔ موم بتی کا شعلہ چند سیکنڈ میں ہی کانچ کو پگھلنے لگتا، پھر میں آرام سے اس پگھلے ہوئے حصے کو جوڑ دیتی اور اس جگہ سے برق رفتاری سے ایک چوڑی اس چوڑی کے اندر ڈال دیتی، پھر اتنی ہی تیزی سے پگھلے ہوئے سروں کو دوبارہ آپس میں جوڑ دیتی۔ کانچ ٹھنڈا ہو کر پھر آپس میں جڑ جاتا۔ چین بنایا کرتی تھی، یا پھر چوڑی کے ٹوٹے ٹکڑوں کو اسی طرح موم بتی کے شعلے پر گرم کرتی، اور جب ٹکڑے کا درمیانی حصہ نرم ہو جاتا تو میں دونوں اطراف سے پکڑ کر موڑ دیتی۔ بیضوی شکل کے ان حصوں کو چین کی صورت بناتی میں سارے گھر میں پھیرتی۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی خود میرے وجود سے اٹھنے والے شعلوں کی لپیٹیں میرے ہاتھوں میں کھنکتی ان چوڑیوں کے کانچ کو پگھلائیں گی، اور اس بار کانچ پگھلنے اور نرم ہونے کے بعد میری ہی کلائیوں میں زنجیر کی مانند گرفت میں لے لے گا۔ اسکارلیٹ لپسٹک، سبز چوڑیاں اور کپڑوں کا رنگ کیا تھا؟ سفید، ہاں سفید، سلک کا سفید کڑھائی والا سوٹ۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے اس سوٹ کی وجہ سے میرا جسم بری طرح جلا۔ وہ سفید ٹکڑا سیاہ ہو کر اب بھی میرے جسم کے بہت سے حصوں پر چپکا ہوا ہے، یوں جیسے وہ میرے جسم کا ہی حصہ بن گیا ہے۔ میرے جسم سے ان ٹکڑوں کو تاڑنے کی کوشش کی جاتی تو میرے جسم پر موجود آبلے پھوٹ پڑتے، کھال نرم ہو جاتی، پھر شاید وہ زخم مجھے زندہ رہنے کے لیے 24 گھنٹے بھی نہ دیتے، پھر شاید یہ اذیت 24 گھنٹے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ مگر میں نے تو وہ لباس مجاہد کے لیے پہنا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں وہ کپڑے پہنوں، اس نے کہا تھا وہ مجھے میری امی کے گھر لے کر جائے گا، ہم شام تک وہیں رہیں گے، لیکن پھر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب اس نے کیا ہے میرے ساتھ، اس نے، میرے شوہر نے، اس شخص نے جس نے قرآن کی آیات پر میرا کفیل بننے کا عہد کیا ہے۔ آگ کے سامنے اس نے میری حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ 2 سال، پورے 2 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے۔ 2 سال میں نے اسے مقدور بھر آرام پہنچانے کی کوشش کی،
اس کو سلور زدہ لباس سے بچانے کے لیے میں اپنے کئی گھنٹے صرف کر دیتی اور اس نے میرے پورے وجود کو سلور زدہ کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا مجاہد میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو میرا شوہر ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے کیسے جلا دیا؟ اس نے مجھے کیوں جلا دیا؟ مگر ہو سکتا ہے اس نے مجھے نہ جلایا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے نہیں جلایا، سب کچھ ایک حادثہ تھا۔ حادثہ؟ ہو سکتا ہے سب کچھ ایک حادثہ ہی ہو، مگر وہ دروازہ کیوں بند تھا؟ مجاہد میری چیخوں کی آواز پر کیوں نہیں آیا؟ کوئی بھی مجھے بچانے کیوں نہیں آیا؟ اور وہ جھلک کھڑکی مجاہد۔ میرے خدا، میرا سانس بھی اکھڑ رہا ہے۔ کیا میں مر رہی ہوں؟ کیا موت کی تکلیف ایسی ہی ہوتی ہے جیسی میں اس وقت پچھلے 24 گھنٹوں سے برداشت کر رہی ہوں؟ اتنی لمبی موت، اتنی مختصر زندگی آپ نے مجھے کیوں دیا؟ 18 سال میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے، میں خوش تھی۔ پھر 2 سال میں نے کہاں گزارے؟ ہاں، شادی ہو گئی تھی میری ایف اے کے بعد مجاہد سے۔ میں مٹھی میں خواب لے کر اس کے گھر آئی تھی۔ ہر لڑکی یہی کرتی ہے۔ میں بھی خواب لے کر ایک سراب میں داخل ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا مجھے چاہا جائے گا۔ سب لوگ یہی کہتے تھے مجھے۔ میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، خوبصورتی، اخلاق، اعصار، خوش مزاجی، نرم خوئی، برداشت، تحمل، سمجھداری، سلیقہ۔ گنتی ان سے شروع نہیں ہوئی تھی، گنتی کہیں اور سے شروع ہوئی تھی۔ ٹی وی، وی سی آر، فریج، موٹر سائیکل۔ میں شاکڈ رہ گئی۔ خوف نے مجھے اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جو تھا وہ بے مول تھا۔ ساس، سسر، نندیں، شوہر، ہر ایک کی زبان پر ایک جیسے لفظ تھے۔ وہ تلخ تھے، زہریلے تھے، کانٹے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہر بار خود کو یہی کہہ کر تسلی دیتی۔ سسرال والے ایسی باتیں کرتے ہی ہیں، میں سوچتی۔ میں اپنی خدمت سے ان کا دل جیت لوں گی۔ ہاں، خدمت سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، مگر جن لوگوں کے وجود کے اندر دلوں کی بجائے ہوس اور لالچ کے بت پیوست ہوں، ان کو 2 سال میں نے سب کچھ برداشت کیا، سب کچھ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ عثمان کی پیدائش نے بھی کچھ تبدیل نہیں کیا، لیکن میں پھر بھی مطمئن تھی۔ میرا گھر قائم تھا، شادی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری زبان پر ایک ہی ورد رہتا تھا، مجاہد کے مارنے پر بھی، ساس کی گالیاں دینے پر بھی، نندوں کی بے عزتی کرنے پر بھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خوش تھی، میرا گھر قائم تھا۔ میں ماں باپ پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی، وہ مجھے سہارا نہیں دے سکتے تھے، نہ معاشی طور پر، نہ معاشرتی طور پر۔ اس گھر سے نکل جانے کی صورت میں معاشرہ مجھے کھا جاتا، میں وہاں سے نہیں نکلی اور آج میں یہاں ہوں۔ پھر سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، میری دعائیں رنگ لانے لگیں۔ مجاہد نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ میری ساس، سسر، نندیں، سب کا سلوک میرے ساتھ بدل گیا۔ میں خوش تھی، میں نے اپنے ماں باپ کو بھی بتا دیا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، سب کچھ۔ وہ خوش تھے، پرسکون تھے، میری وجہ سے ہونے والی اذیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ چند ہفتے میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ 2 سال لگے مجھے سب کچھ ٹھیک کرنے میں، مگر سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا۔ آپ کو کیوں بتا رہی ہوں میں، آپ تو سب جانتے ہی ہیں۔ میری خوشی اور اطمینان کا اندازہ آپ سے بڑھ کر کس کو ہو سکتا ہے؟ کل بھی تو یہی ہوا تھا، مجاہد نے کہا تھا وہ مجھے میرے گھر لے جائے گا، ہم شام وہیں گزاریں گے۔ میرے لیے لباس کا انتخاب بھی اس نے کیا تھا، سفید لباس۔ وہ اتوار کا دن تھا، اتوار کو مجاہد گھر پر ہی تھا۔ اتوار کو سب لوگ گھر پر ہی ہوتے تھے، مگر اس دن میرے سسر دوپہر سے کچھ دیر پہلے کہیں چلے گئے، میری دونوں نندیں بھی کہیں چلی گئیں، گھر میں صرف مجاہد اور میری ساس تھیں۔ میں صبح ناشتے کے بعد سے کچن میں نہیں جا سکی تھی۔ عثمان کے لیے فیڈے بھی مجاہد ہی تیار کر کے لایا۔ مجھے حیرانی ہوئی، مگر اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔
दोपहर के करीब इसने मुझे तैयार होने के लिए कहा। मैं दोपहर का खाना खाकर तैयार होना चाहती थी, मगर इसने रोक दिया। घर में अम्मी के अलावा और कोई भी नहीं है, तो खाना कौन खाएगा? हम तो वैसे ही जा रहे हैं। अम्मी कह रही थी कि वो दोपहर का खाना नहीं खाएंगी, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर से खाएंगे। मैं इसकी बात मानते हुए तैयार होने लगी। इसने मुझसे इसरार किया कि मैं अपने लंबे बाल खुले छोड़ दूं। मैं गर्मी में सिल्क का सूट नहीं पहनना चाहती थी, मगर वो बज़िद था कि मैं वही कपड़े पहनूं। और फिर जब मैं तैयार हुई तो इसने मुझसे चाय की फरमाइश की। मैं अपने कमरे से निकलकर सहन में आ गई। इसी वक्त मैंने अपने कमरे में पड़े हुए डेक को बुलंद आवाज में बजते सुना। मुझे हैरत हुई। मुजाहिद कभी इतनी बुलंद आवाज में डेक नहीं सुनता, मगर इस वक्त किचन के दरवाजे से बहुत दूर ही मैंने सुई गैस की तेज बू महसूस कर ली। यकीनन किचन में कहीं से गैस लीक हो रही, या फिर चूल्हे का वाल्व खुला रह गया होगा। मैं कुछ फिक्रमंदी से अंदर आई। किचन में गैस की तेज बू फैली हुई थी। मैं सांस रोकते हुए चूल्हे के पास आ गई। दोनों बर्नर के वाल्व पूरी तरह खुले हुए थे। इससे पहले कि मैं इन्हें बंद करती, मैंने अपनी पुश्त पर किचन के दरवाजे को एक झटके से बंद होते हुए सुना। मैं बेख्तियार पलटी। मैं दरवाजे की तरफ जाना चाहती थी, मगर मैं कदम उठा नहीं सकी। किचन की खुली खिड़की से एक जलती हुई दिया सिलाई को मैंने उड़कर अंदर आते देखा। फिर एक धमाका हुआ था। मुझे सब कुछ समझने में बहुत देर हो गई थी। मैं आग के शोलों की लपेट में चीख रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ भागकर इसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा बंद था, वो नहीं खुला। मैंने इसको पूरी कुव्वत से बजाया, वो नहीं खुला। मैं चीखती हुई किचन में मौजूद पानी के नल की तरफ भागी। इसमें पानी नहीं आ रहा था। ठंडे और गर्म दोनों वाल्व को घुमाने से पानी नहीं आया। आग के शोले बढ़ते जा रहे थे। बाहर डेक बुलंद आवाज से बज रहा था। अंदर मैं चीख रही थी। फिर मैं खिड़की की तरफ गई और तब आग की उठती हुई लपेटों से मैंने खिड़की के बाहर सहन में मुजाहिद और अपनी सास को देखा। एक लम्हे के लिए बुलंद आवाज में चीखते हुए मैंने इन्हें पुकारा। वो बर्क रफ्तारी से अंदर कमरे में चले गए। मेरा जहन माफ हो गया। वो मेरी तरफ क्यों नहीं आए? क्या इन्होंने खुद मुझे सब कुछ खत्म होने लगा? क्या उन्होंने खुद मेरे साथ ये सब कुछ किया? मुझे तब भी यकीन नहीं आ रहा था। खिड़की से बाहर धुआं जा रहा था। मैं अब अपने गोश्त के जलने की बू महसूस कर सकती थी। मेरी चीखें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। मैं इस खिड़की के सामने गिर गई थी। डेक अब भी बज रहा था। सामने मेरे कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर मेरा बेटा था, मेरा शोहर था, मेरी सास थी। किचन में मेरे चारों जानी बाग थी। मुझे इस वक्त सिर्फ आप याद आए थे। अल्लाह मियाँ, क्यों याद आ रहे थे आप? जमीन पर गिरते हुए मेरे कानों ने बैरूनी दरवाजे को धड़धड़ाते बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना। इसके बाद फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। शायद किसी ने किचन का दरवाजा खोल दिया था। शायद किसी ने मुझ पर पानी फेंका था। शायद किसी ने मेरे गिर्द कोई कंबल लपेटा था। इसके बाद मेरे लिए हर चीज शायद बनकर रह गई थी। दोबारा आंखें मैंने हॉस्पिटल के इसी बिस्तर पर खोली थी। मेरे दाएं तरफ एक कुर्सी पर वही था, मुजाहिद, मेरा शोहर। ये सब एक हादसा था। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। मैंने हमेशा तुमसे कहा था कि एहतियात किया करो। मेरी खुली आंखों के सामने वो कह रहा था और मैं इसका चेहरा देखती रही। 2 साल किसी जानवर को पास रखने पर भी इससे मोहब्बत हो जाती है। इसे ठोकर मारने के लिए भी कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। क्या इस शख्स को 2 साल मुझसे इतनी सी भी मोहब्बत? मुझे आग में झोंकते हुए इसने मुझे इंसान के बजाय ईंधन क्यों समझा? 2 साल मैं इस शख्स को पहुंचने वाली छोटी से छोटी तकलीफ पर मैं तड़प उठती थी। मामूली सी खांसी होती या उंगली पर लगने वाली खराश, वो जब तक ठीक ना हो पाता मुझे चैन ना आता। और इस शख्स ने मुझे अपने हाथों से जला दिया। मैं इसका चेहरा देखती रही और वो मुझसे आंखें नहीं मिला रहा था, मगर इसके चेहरे पर इत्मीनान था। टीवी, फ्रिज, वीसीआर, जेवर, मोटरसाइकिल, क्या इसने मुझे इन चीज़ों की वजह से जला दिया था? क्या सिर्फ ये चीज़ें ना लाने की वजह से इसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत बढ़ गई थी
کہ میری 2 سال کی خدمت اور اولاد بھی اس نفرت کو کم نہیں کر سکی۔ ابھی پولیس آئے گی، تم انہیں بتا دینا یہ حادثہ تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ حادثہ نہیں تھا، تم لوگوں نے مجھے جلایا، میں نے کراہتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا اور میرے چہرے پر نظریں گاڑے رہا۔ تم پولیس کو یہ کہو گی؟ اس بار اس کی آواز میں اشتعال تھا۔ ہاں۔ پھر کیا ہوگا؟ تم نے سوچا ہے؟ تم مر جاؤ گی، میں جیل چلا جاؤں گا، عثمان کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ تم پولیس سے یہی کہنا کہ یہ ایک حادثہ تھا، اپنے بیٹے کے لیے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ مدھم آواز میں مجھ سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں نے عثمان کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ پولیس اس شخص کو پکڑ لے گی تو کیا ہوگا؟ مقدمے کی پیروی کون کرے گا؟ یہ رہا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اسے سزا مل گئی تو عثمان کا کیا ہوگا؟ میں خاموش ہو گئی، میرے پاس لفظ ختم ہو گئے، صرف زندگی باقی رہ گئی۔ عورت کے پاس صرف زندگی ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا، ان کے ساتھ محلے کی کچھ اور عورتیں بھی تھیں، وہ رو رہی تھیں، غش کھا رہی تھیں۔ کاش میں سوئی نہ ہوتی، کیوں نیند آ گئی مجھے کیا پتا تھا میری بہو کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس کی بجائے میرے ساتھ یہ ہو جاتا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی، میں نے اپنی ماں میں رحم کے علاوہ اور کوئی صفت نہیں دیکھی تھی۔ ماں میں رحم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، یہ میری خوش فہمی تھی۔ 2 سال میں نے اس عورت میں یہی صفت تلاش کرنے کی کوشش کی، نہ تو کبھی اس کی زبان کے کانٹے ختم ہوں گے، کبھی تو اس کے لفظوں کا زہر کم ہوگا، کبھی تو، لیکن سب کچھ بڑھتا گیا، انہیں مجھ پر رحم نہیں آیا۔ ٹی وی، فریج، VCR، موٹر سائیکل، نہ لانے والی بہو پر رحم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا انہیں احساس ہے میرے جسم میں کتنی تکلیف ہے؟ جب پورا جسم موم بتی کی جگہ طرح پگھل رہا ہو، جلد، کھال، چربی، گوشت سب کچھ جل رہا ہو اور انسان چاہنے کے باوجود شعلوں کو بجھا نہ سکتا ہو، تو میں اب اپنی نندوں کو دیکھ رہی تھی جو میری ساس کی طرح رو رہی تھی مجھے جلاتے ہوئے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر انہیں خود کبھی میری طرح جلنا پڑا، ان کو، یا کبھی آج سے کئی سال بعد ان کی بیٹیوں میں سے کسی کو؟ 2 سال میں نے کئی بار انہیں ڈائجسٹوں میں شائع ہونے والی تحریروں کے کرداروں کے لیے آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ کیا صرف رحم اور ہمدردی ان کے لیے ہونی چاہیے جو زندہ نہ ہوں، فرض کردار ہوں، میرے جیسے حقیقی کرداروں کے لیے ان کے پاس؟ کیا میرے کم جہیز لانے کے گناہ کو وہ معاف نہیں کر سکتی تھیں؟ کیا کبھی ایک بار وہ میری ساس سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے ساتھ سب کچھ نہ کریں، مجھے تکلیف نہ دیں؟ کیا وہ ماجد سے یہ سب نہیں کہہ سکتی تھیں؟ کیا وہ؟ پھر کچھ دیر بعد میرے گھر والے آ گئے، پھر پولیس آ گئی، مجاہد اور اس کے گھر والے غائب ہو گئے تھے۔ میں نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا۔ میرے گھر والے انہیں الزام دے رہے تھے، محلے کے بہت سے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ پولیس کے ایک انسپکٹر نے مجھ سے بیان لینے کی کوشش کی۔ کیا یہ حادثہ تھا؟ کیا مجھے میرے سسرال والوں نے جلایا؟ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ کچن کا دروازہ باہر سے کس نے بند کیا؟ کیا میں نے خودکشی کی کوشش کی؟ کیا مجھ پر کسی نے حملہ کیا؟ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ کیسا تھا؟ میرے شوہر کا سلوک کیسا تھا؟ وہ مجھ سے ایک کے بعد ایک سوال پوچھتا رہا۔ خاموش اور کراہوں کے علاوہ میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ سچ بتا دیں بی بی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ بسترے مرد پر پڑی، اب میں کس سے ڈر سکتی تھی؟ مگر سچ بتانے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے، وہ معاشرے نے چھین لی ہے۔ وہ بہت دیر مجھے بولنے پر مجبور کرتا رہا، پھر میری سانس اکھڑنے لگی تو ڈاکٹر نے اسے باہر بھیج دیا۔ تم اسے بتا دو کہ یہ سب کچھ اس کے جانے کے بعد میری امی نے کہا، اور پھر بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی۔ میں ایک بار پھر وحشی میں چلی گئی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور اب جب ڈاکٹر نے میرے گھر والوں کو بتا چکے تھے کہ میں کسی بھی لمحے مر جاؤں گی، تو وہ سوال مجھے کیوں یاد نہیں آ رہا تھا؟ وہی سوال جو مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اور میرے اللہ، میری تکلیف، میرا ذہن، آنکھیں نہیں کھل رہی، سانس، میرا جسم بے جان، سب کچھ ختم، میرا بیٹا،
کیا یہ موت؟ وہ سوال ہاں ہاں یاد آ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے کہا تھا آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے۔ آپ دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں، انسان نہیں۔ مگر مجھے تو انسانوں نے آگ کا عذاب دیا ہے۔ میں اسی دنیا میں دوزخ کے عذاب سے گزر رہی ہوں، بس فرق یہ ہے کہ یہ دوزخ انسان نے دکھایا ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، اب جب میں مر جاؤں گی تو کیا آپ مجھے دوبارہ دوزخ میں پھینکیں گے؟ دوسرے دوزخ میں؟ کیا آپ میرے لیے دوبارہ دوزخ دکھائیں گے؟ دوبارہ مجھے اس میں پھینکیں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، مجھے انسانوں کے دوزخ سے گزرنے کے بعد آپ کے دوزخ سے خوف نہیں آ رہا، دوسرے دوزخ سے۔ اللہ، کیا آپ مجھے دوسرا دوزخ دیں گے؟ میں آپ سانس میں اندھیرا گھٹن